سے دیکھو گے وہ لفظ اللہ ہی ہوگا، اگر اس کو غور سے دیکھو گے تو الف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے لام، اس میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 تن کے نام لکھے جو دیکھنے میں اللہ نظر آتا ہے، لفظ اللہ نظر آتا ہے، لیکن جب غور سے دیکھتے ہو تو لفظ اللہ کے اندر ان 5 کو سمو دیا گیا ہے، پرو دیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ ان کا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ان 5 کو پیدا کیا اور بہت عرصے تک یہ قرار پکڑے رہے، پھر ان کے نور سے باقی کائنات کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کے علاوہ اپنے 5 بابوں کو پوچھتے تھے، اور آج اس قرآن کے پیغام سے بے خبر قوم اللہ کو ان 5 میں سمجھتی ہے، ان 5 کو اللہ میں سمجھتی ہے۔ کہتی ہے لی 5 اطفی بہا حر الوباء مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، تمہاری مشکلیں ٹالنے والا کوئی اور ہوگا لیکن ہماری ٹالنے والے محمد علیہ السلام، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ 5 تن پاک ہماری ہر مصیبت کو ٹالتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دیتے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں اکیلا ہے، نہ اللہ کے اندر یہ 5 حلول کیے ہیں، نہ اللہ ان کے اندر آیا ہے، نہ یہ اللہ میں آئے ہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، ان کی قوم بھی اللہ کے وجود کا اقرار کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قوم جواب میں کہتی ہے قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، یہ اپنے نبوت کا پیغام دیتے ہیں، رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ قوم جواب میں کہتی ہے قوم عاد، اگر اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا ہوتا نوریوں کو بھیجتا، فرشتوں کو بھیجتا، تجھے نہ بھیجتا، جو تو لے کر آیا ہے ہم اس کے انکاری۔ اس قوم کے مشرک یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کا نبی بشر بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے نہیں، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا ملائکہ کو اتارتا، نوری نبی بن کر آتے، بشر نبی نہیں بن کر آ سکتا، ہم تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے دور کا بھی قبر کا پجاری وہ یہی کہتا ہے، تم اس کو بشر کہتے ہو، حقیقت میں یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے۔ اس دور کا مشرک بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ نبی بشر بھی ہو سکتا ہے، آج کے دور کا مشرک بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی بشر ہو سکتا ہے، اور نہیں سمجھتے اگر نبی کو نور مانا جائے تو خاندان محمد علیہ السلام سے محمد علیہ السلام کا کوئی رشتہ رہ سکتا؟ نوری کی تو کوئی اولاد نہیں، نوریوں کی تو بیویاں نہیں، نوریوں کے تو بچے نہیں، نوری مانو گے تو خاندان سے تعلق ختم، عالم الغیب مانو گے تو وحی کا انکار، حاضر ناظر مانو گے تو ہجرت کا انکار، مختار کل مانو گے تو شفاعت کا انکار۔ اس قوم نے کہا اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو نوری بنا کر بھیجتا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ قوم کہتی ہے جواب سنیے، وہ اہل شرک اس دور کے ہو یا اس دور کے، جواب سنیے، اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، ہمیں تم اس کام سے منع کرتے ہو جو ہمارے بڑے کرتے آئے؟ تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اس کو نہ پوجیں، ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے۔
جو دعوت تو لے کر آیا ہے ہم اس میں شک کرتے ہیں۔ اس دور کی امت یہی کہا کرتی تھی، ہم جو کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج بھی اہل شرک کا یہی جواب ہوتا ہے، تمہیں اب سمجھ آئی ہے، ہمارے دادا ابو کو سمجھ نہیں تھی، 11ویں شریف تو ہمارے پردادے سے چلتی آ رہی ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ پسے بھر کے لے جانا یہ تو ہماری نسلوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ان قبروں پہ طواف کرنا بڑوں سے سیکھا ہے، قبروں پہ سجدے کرنا ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننا یہ بڑوں کی تعلیم ہے، ہاتھ میں کڑے پہننا بڑوں کی تعلیم ہے، امام زامن بادلہ بڑوں کی تعلیم ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دربار کا نمک چٹانا بڑوں کی تعلیم ہے۔ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے سکھایا۔ اس دور کے مشرک بھی کہا کرتے تھے، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہ کریں جس کی پوجا ہمارے بڑوں نے کی؟ شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی دعوت دی، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تو ان کی قوم نے بھی ان کی بات کو نہ مانا۔ لیکن یاد کر لیجئے ان تمام اقوام میں اللہ کے وجود کا انکاری کوئی نہیں۔ آج اہل شرک کہتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا شرک ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کو واجب الوجود تو سابقہ امتیں بھی مانتی ہیں، سابقہ امتیں بھی اس کو تسلیم کرتی ہیں، سابقہ امتیں بھی اس کا اقرار کرتی ہیں۔ مالک نے ہر پیغمبر کو یہی حکم دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی، سب کو یہی پیغام دیا، لا الہ الا انا۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، ہر نبی کو، ہر امت کو یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور یہی پیغام قرآن ہمیں بھی سنا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فاعبدون، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کیجئے۔ اپنے بندوں کو بھی مالک نے یہی حکم دیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکڑو، کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو برے حال اور بے کس ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ الہ جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف تنہا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ذات کے قائل تھے، ذات کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کو کائنات کا خالق مالک مانتے تھے، عرش عظیم کا مالک مانتے تھے، الہ تسلیم کرتے تھے۔ آئیے قرآن کا پیغام سنتے ہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ۔ سمندروں میں تمہیں مصیبت پہنچے، تمہارے اپنے بابے تم سے گم ہو جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کا حال، اگر سمندروں میں ان پر مصیبت آتی لات و عزا کو بھول جاتے، منات کو بھول جاتے، حبل کو بھول جاتے، اور وہاں پر ایک خالص اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ انہیں خشکی پہ لے آتا، جب ان کو نجات ملتی، پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ قرآن یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ وہ مشرک ابو جہل کی جماعت، ان کے شرک کی یہ کیفیت تھی، جب وہ تنگی میں مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کو پکار لیتے تھے،